اس کے بعد آگے پیج 6 پر لکھتے ہیں کم چکنائی سے پرہیز کے نتیجے میں لوگ سبزیوں کا زیادہ استعمال کرنے کے بجائے ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس چینی اور میدے کا زیادہ استعمال کرنے لگے، اور اس قسم کی جنک فوڈ امریکن غذاؤں کا ایک بڑا حصہ بنتی چلی گئیں۔ اچھا، اب اس میں صرف ان کی امریکن جو ان کی جو فوڈ کی اتھارٹیز ہیں، صرف ان کا قصور نہیں ہے، اس میں کمرشلزم آیا اور ایڈورٹیزمنٹ آئی۔ اب دیکھیں بوتل کی ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں یہ جو سوڈا ڈرنک ہے، کوک، پیپسی، اس کی کتنی ایڈورٹیزمنٹ ہے، اتنی بے تحاشا اس کی جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ ہمارے دماغوں میں یہ چیزیں بیٹھ گئیں۔ مطلب ہے جب بھی ہم کوئی کولڈ ڈرنک کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بوتل، ہمارے آنکھوں کے سامنے بوتل آ جاتی ہے۔ وہ جو ہمارے پرانے مشروبات تھے، جو دیکھیں کولڈ ڈرنک کا مطلب تو یہ ہے ٹھنڈی پینے والی چیز، تو جب ہم نام لیتے ہیں کولڈ ڈرنک تو ہمارے ذہن میں شکنجبی کبھی نہیں آتی، ہمارے ذہن میں لسی کبھی نہیں آتی۔ جو پرانے زمانے میں جو مشروبات ہوتے تھے وہ نہیں آتے ہیں، بلکہ بوتل ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اس نے یہ جو کمرشلزم تھا اور یہ جو ایڈورٹیزمنٹ تھی، انڈسٹریلزم تھا، اس نے بہت تباہی پھیلائی۔ اس نے اور پیچھے سے ادھر وہ جو میڈیکل سائنس تھی وہ ان چیزوں سے منع کر رہی تھی، چکنائی سے منع کر رہی تھی، گوشت سے منع کر رہی تھی، اور جو فوڈ انڈسٹری تھی یہ لوگوں کو دماغوں میں بوتلیں بھر رہی تھی۔ جیم کی ایڈورٹیزمنٹ آ رہی ہے، چائے کی آ رہی ہے، اور سافٹ ڈرنکس کی آ رہی ہے، اور جو آپ کے یہ پیٹ جوسز، ڈبوں والے جوسز ہیں جن کی فیکٹری کے اندر جوس جاتا ہی نہیں ہے، ان کی مشہوریاں آ رہی ہیں اور بھرمار ہے ان کی، کہ جب بھی آپ دیکھیں، کوئی آپ میگزین دیکھ لیں، آپ ٹی وی دیکھیں، کوئی بھی چیز دیکھیں تو وہاں پر ان کی بھرمار ہے۔ ان دونوں وجوہات نے مل کر پوری دنیا میں بہت تباہی پھیلائی کہ میڈیکل سائنس گوشت سے اور چکنائی سے ڈاکٹر منع کر رہے ہیں، اور ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی ریفائنڈ اور جو خطرناک قسم کے جو میٹھے ہیں ان کی بے تحاشا ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے اور ان کو ہماری لائف کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں نے تباہی پھیلائی۔ اس کتاب کو، اس کے کنٹینٹس کو ہم کوشش کریں گے زیادہ ڈیٹیل سے پڑھیں، چونکہ جب ہم سرسری سا پڑھ کر پریکٹس میں اس کو اپلائی تو کر سکتے ہیں، لیکن جب تک ہمارے کانسیپٹ کلیئر نہ ہوں، بیک گراؤنڈ نالج ہمارا پورا نہ ہو، تو ایک تو پریکٹس میں ہمیں دقت آتی ہے کہ جب وہ مریض ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم ان کو پوری طرح انالیسز نہیں کر پاتے، ان کو سمجھ نہیں پاتے کہ ان کو پرابلم کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم مریضوں کو سمجھا بھی نہیں پاتے۔ اس لیے اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس مریض کی آپ ڈائٹ چینج کریں گے، میرا ایکسپیرینس ہے، چونکہ اب یہ میں لمبے عرصے سے کر رہا ہوں، ان کی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے، ان کو مینٹلی پریپیئر کرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ اپنی غذائیں چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے، اور پھر ایک سیٹ اپ سے نکل کر صبح دوپہر شام گھر میں ایک مخصوص قسم کا سیٹ اپ کھانے پینے کا بنا ہوا ہے، اس سیٹ اپ سارے کو توڑنا، یا کسی ایک مریض کے لیے الگ سے پورے کا پورا نظام بنانا کہ صبح ناشتہ بھی اس کا ڈیفرنٹ ہو رہا ہے، دوپہر کو اس کا کھانا بھی ڈیفرنٹ ہے، شام کو بھی، پھر دعوتوں شادیوں پہ ادھر ادھر جہاں اس نے جانا ہے اس نے سب لوگوں سے مختلف بیہیو کرنا ہے، یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر ہمیں ان چیزوں کا ڈیٹیل سے پتہ نہ ہو تو پھر ہم ان معاملات کو اچھی طرح ہینڈل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ اس کتاب کے اندر جو جو پوائنٹس ہیں ان کو میں تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں۔ آگے ایٹکن کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے
کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ اگر موٹاپے کا شکار تھکے ماندے اور بیمار افراد کی قوم تیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک مکمل غذائی منصوبہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہر سال کے اعداد و شمار اس بات کے غماز تھے کہ موٹاپے کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر خوفناک پہلو یہ تھا کہ پوری دنیا میں ذیابیطس کے مریضوں کی شرح میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کتاب میں آپ کو واضح طور پر بتاؤں گا کہ موٹاپے کا دوسرا رخ ذیابیطس کا مرض ہے۔ تو یہ جو غذائیں تھیں یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کا رواج ہوا وہاں موٹاپا بے تحاشا ہوا، اور اس موٹاپے کے ساتھ پھر جو شوگر تھی وہ ساتھ منسلک ہوئی۔ پھر جب موٹاپا اور شوگر ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ پھر ہائپر ٹینشن اور دل کی بیماریوں نے تو آنا ہی آنا ہوتا ہے۔ تو پوری دنیا میں جہاں ان غذاؤں کا رواج پڑا وہاں یہ خرابیاں آئیں۔ ہمارے ہاں بھی اگر آپ آبزرو کریں تو جن فیملیز میں یہ غذائیں آ چکی ہیں ان کے اندر یہ پرابلم بھی آ چکے ہیں، اور جن علاقوں میں ہیں جو شہری علاقے ہیں ماڈرن ہیں، جو صبح بھی بیکری کا ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کو بھی ان کا باہر کا کھانا ہے، یا پھر روٹی بہت زیادہ مقدار میں لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کولڈ ڈرنک لازماً لیتے ہیں۔ ہمارے محلے میں کچھ فیملیاں کچھ خاندان ایسے ہیں جو روٹین کی غذا میں بوتل استعمال کرتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس فوڈ انڈسٹری نے کتنا ظلم کیا ہے انسانیت کے اوپر کہ لوگوں کی روزمرہ کی غذا میں یہ پوائزن شامل کر دیے ہیں کہ وہ صبح دوپہر شام ہر کھانے میں ساتھ بوتل لے کر بیٹھتے ہیں۔ ایسا ظلم ہے تو ان کے اندر موٹاپا، وہ سارے خاندان بری طرح، یعنی کہ ان کے تمام افراد موٹاپے میں مبتلا ہیں، اور ان کے بہت سارے لوگ ینگ ان کے ہارٹ اٹیک سے مر چکے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جب جوانی کے اندر ہی وہ 35 کی عمر میں ہی بہت زیادہ موٹاپا ہو جانا ہے، اور اس موٹاپے کی وجہ سے وہ خون کے اندر بھی کولیسٹرول بہت زیادہ بڑھ جانا ہے، یا پھر اندر جو وینز ہیں ان کے اندر بلاکیجز آ جانی ہے، تو وہ 5-10 سال، زیادہ سے زیادہ 5-7 سال وہ بندہ اس طرح نکالتا ہے، اور کسی وقت بھی وہ پھر پٹاخہ ہوتا ہے اور ٹھوس، یعنی 35 37 38 40 45 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک، یا پھر جو ہے وہ جان بچ گئی، اور اگر جان بچ بھی گئی ہے تو ساری زندگی کے لیے ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس دھکے کھا کھا کے، یعنی ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس جا جا کے بھی ان کی جان نہیں چھوٹتی۔ یعنی یہ اب ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ بن چکا ہے کہ جو دل کا مریض ہے اس نے ساری زندگی دوائیں کھانی ہیں۔ جو دل کا مریض ہے اس نے ساری زندگی، اگر وہ 35 سال کی عمر میں مریض بنا ہے تو اس نے باقی کی جو زندگی ہے وہ 5-10-15 سال وہ ڈاکٹروں کے پاس دھکے کھا کھا کے آخر کار مرنا پھر انہی بیماریوں سے ہی ہے۔ مرنا ہارٹ اٹیک سے ہی ہے، مرنا شوگر کے کسی مسئلے سے ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 5 سال یا 10 سال یا 15 سال علاج کر لیا ہے تو اس سے یہ چیزیں بہتر ہو جائیں، ریورس ہو جائیں، نہیں، قطعاً نہیں ہوتی ہیں ریورس ان لوگوں کی ہی ہوتی ہیں جو اپنے لائف سٹائل کو یا اپنے جو ان کے اسباب ہیں ان کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اور ان کو ٹھیک کرنے کا ابھی کسی کو علم نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے پیج 7 پہ ڈاکٹر ایٹکن کہتے ہیں، اس کے برعکس حقیقت یہ ہے، جیسا کہ آپ کو اس کتاب کے مطالعہ سے پتہ چلے گا، کہ کم کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل غذاؤں کے استعمال سے کولیسٹرول اور ٹرائیگلائسرائڈ کی سطح میں واضح بہتری آئی، کیونکہ اس کا اصل مقصد جسم کو توانائی کے بنیادی حصول کے لیے ذخیرہ شدہ چکنائی کے استعمال کی طرف مائل کرنا ہوتا ہے۔ تو جو پرانا کنسیپٹ تھا پہلا، جس میں جن لوگوں کو کولیسٹرول بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، کولیسٹرول کا لیول اپ ہوتا ہے، ان کی چکنائی بند کی جاتی تھی۔ میں حیران ہوتا تھا جب میں نے ایٹکن شروع میں پڑھا، تو مجھے تو علم نہیں تھا کہ یہ ہارٹ اسپیشلسٹ اور یہ دوسرے ڈاکٹر ہیں وہ ڈائٹ کیا دیتے ہیں۔ تو مجھے بتایا گیا کہ ان کے نٹس بھی بند کر دیے جاتے ہیں، کہ نٹس کے اندر جی چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہارٹ کے مریض نے نہیں کھانی ہے۔
تو اب آپ نے جو چائنا اسٹڈی کتاب، آپ جو انٹرنیٹ پہ لوگ فیس بک پر بھی ان کے اس کے اوپر کافی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ ہیلدی اور سب سے زیادہ لانگ لائف جو وہ چائنا اسٹڈی کے اندر 5 علاقے آئے ہیں، جن میں ایک ہمارا پاکستان کا بھی علاقہ ہے، ان میں سب سے زیادہ اچھی صحت والے اور سب سے زیادہ لانگ لائف ان لوگوں کی ہے جو کھاتے ہی نٹس اور فروٹس ہیں۔ تو ایسا ظلم ہوتا رہا پچھلی صدی میں کہ جو بہترین غذائیں تھیں، جو ان مسائل کا حل تھا جن سے ان لوگوں نے ٹھیک ہونا تھا، ان چیزوں کو مکمل طور پر بند کر دیا جاتا تھا، ایون کہ نٹس بھی بند کر دیے جاتے تھے۔ اور باقی پھر کیا رہ گیا؟ باقی پھر وہی رہ گیا آٹا، اور آٹے نے اور میدے نے تباہی پھیلائی، اور پھر اس کے ساتھ جیسے کہ میں نے کہا کہ جب بوتل شامل ہو گئی، چینی کی بہت زیادہ مقدار شامل ہو گئی، تو اس نے تو وہ تباہی پھیلائی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ میری کتاب کا اصل ہدف پروپیگنڈا کی یہ مہم اور موٹاپے اور ذیابیطس کی جڑواں وبائیں ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ یہ موٹاپا اور ذیابیطس یہ جڑواں وبائیں ہیں۔ ان غذاؤں سے پہلے موٹاپا آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ڈائبٹیز آ جاتی ہے، کیونکہ یہ جو موٹاپا آتا ہے یہ آتا ہی پینکریاز کے اوپر اوور برڈن سے ہے، یہ آتا ہی انسولین کے زیادہ بننے سے ہے۔ جب ضرورت سے زیادہ کاربوہائیڈریٹس لیے جاتے ہیں اور ان کی مقدار اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ ہماری باڈی ان کو آگے کنزیوم نہیں کر پاتی، اور پھر ان کی وجہ سے انسولین بہت زیادہ باڈی کو پروڈیوس کرنی پڑتی ہے، اور انسولین کی ضرورت سے زیادہ مقدار سے چربی بنتی ہے، اور پھر جب 2 سال 4 سال 5 سال 7 سال پینکریاز کو ضرورت سے زیادہ انسولین پیدا کرنی پڑتی ہے، تو پینکریاز کمزور ہو جاتا ہے۔ جب اس کو لمبا عرصہ 5 سال 10 سال 15 سال ضرورت سے بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، تو یہ جڑواں وبائیں ہیں۔ جب ان غذاؤں سے موٹاپا آئے گا تو اس کے ساتھ شوگر کا آنا لازمی ہے۔ میں نے اپنے خاندان میں کتنے لوگوں کو اب یہ بتایا ہے کہ اب آپ کو 5 سال بعد یا 4 سال بعد آپ کو شوگر ہوگی، اور ان کو ہو جاتی ہے، چونکہ جن خاندانوں میں یہ ہوتی ہے ان کے جب لڑکے یا لڑکیاں خصوصاً شادی کے بعد جب بچے ہوتے ہیں اور ان کا وزن بڑھتا ہے اور ان کا پیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور لڑکے جو ہیں وہ 30 سال کی عمر سے جب اوپر جاتے ہیں تو ان کا پیٹ آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ تو جب ان کا پیٹ بہت زیادہ بڑھ جائے اور منہ بھی پھولا پھولا ہو جائے اور ان کا وزن تیزی سے بڑھ رہا ہو، تو سمجھ لیں کہ یہ اس ڈگر پر یہ اس رستے پر تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے، جس نے آگے جا کر اینڈ جس کا وہ ڈائبٹیز کے اوپر، جس کا اینڈ جا کے آگے وہ اس کے اوپر ہارٹ ڈیزیزز کے اوپر ہونا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے اپنا ایک کزن، وہ بہت زیادہ اسی طرح موٹا ہو گیا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ اپنا خدا کا خوف کریں، تم خراب ہو رہے ہو اور تمہیں کسی وقت بھی یا شوگر ہو جائے گی یا ہارٹ کا پرابلم ہو جائے گا۔ تو جب میں نے اس کو بتایا تو اس کے ساتھ 1.5 سال بعد اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اللہ نے جان بچا لی۔ اسی طرح میں نے اپنے خاندان کے 2 3 اور لڑکوں کو میں نے ان کو بتایا ہے۔ ایک اور تھا جس کا پیٹ بہت زیادہ نکلا ہوا تھا، اس کی عمر جو تھی وہ میرا خیال ہے 32 33 سال تھی، تو میں نے آج سے 3 4 سال پہلے، تو میں نے اس سے جب اس کی عمر پوچھی تو میں نے اس کی شکل دیکھ کر میں نے اس کو کہا کہ تمہیں 2 3 سال بعد شوگر ہو جائے گی، اور وہی بات بنی ہے۔ یا تو اپنا خیال کر لو، بوتلیں مکمل طور پر بند کر لو، چینی مکمل طور پر چھوڑ دو، اور واک ایکسرسائز شروع کرو، اور اگر وہ مکمل علاج کرواتا تو میں اس کو اور بھی چیزیں بتاتا، لیکن وہ آیا کسی اور پیشنٹ کے ساتھ تھا، تو چونکہ وہ قریبی تھے تو میں نے اس کو یہ بتا دیا، وارن کر دیا، لیکن وہ وارن کرنے کے باوجود چونکہ یہ ایسا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، مطلب ہے کھانا، میں کبھی یہ باہر جائیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ لازمی جز یہ کھانے کے لازمی جز کی طرح کولڈ ڈرنک پوچھتے ہیں۔ بھئی یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کیسے، مطلب یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو چیز انسان کو برباد کر رہی ہے، جو وقت سے پہلے لوگوں کی زندگی ختم کر رہی ہے، اس کو زندگی کا لازمی حصہ بنا دیا گیا ہے۔
تو اگر وہ ان چیزوں کو چھوڑیں گے نہیں تو پہلے موٹاپا آئے گا، اور پھر اس کے ساتھ ڈائبٹیز، اور موٹاپا اور ڈائبٹیز جب آ جائیں گے تو اس کے ساتھ پھر ہارٹ کے پرابلمز اور ہائپر ٹینشن اور وہ ساری زندگی کے مسائل جو ہیں، تو یہ جڑواں وبائیں ہیں۔ تو ایٹکن کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں بسنے والے لاکھوں افراد کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ اپنے موٹاپے، ذیابیطس، دل کی بیماریوں اور ہائپر ٹینشن پر قابو پا سکیں، جو کہ کاربوہائیڈریٹس کے زیادہ استعمال سے مزید بگڑ جاتی ہیں۔ تو یہ چاروں چیزیں اکٹھی ہیں، ان غلط غذاؤں سے جب یہ آئیں گی تو یہ چاروں کی چاروں آئیں گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فیملی میں جیسے ٹرینڈز ہوتے ہیں، جیسے مزاج ہوتے ہیں، کہیں شوگر زیادہ خراب نہ ہو، ہارٹ کا پرابلم زیادہ ہو، کہیں شوگر زیادہ نہ ہو اور بلڈ پریشر کا زیادہ پرابلم ہو، اور کہیں پہلے بلڈ پریشر آ جائے بعد میں شوگر آئے، کہیں پہلے شوگر آ جائے بعد میں بلڈ پریشر آئے۔ یہ آگے پیچھے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہوگا ضرور، ہوگا ضرور۔ تو یہ جہاں یہ اکٹھی ہیں، اور پوری دنیا میں اب تو خیر ان کے کافی سارے انٹرنیٹ کے ذریعے جو ڈائٹ کے آ رہی ہیں چیزیں، بہت سارے لوگوں میں یہ معلومات عام ہوتی جا رہی ہیں، لیکن جب تک ان چیزوں کا زیادہ پتہ نہیں تھا تب تک پوری دنیا میں ان کا کوئی حل نہیں تھا، کوئی حل نہیں تھا۔ اور شوگر کی الگ، کولیسٹرول کی اور اس کی نا بلڈ پریشر کی الگ، دل کی الگ۔ تو ایک مریض مطلب ہے وہ سارا دن اتنی اتنی مقدار میں دوائیں، وہ سارا دن دوائیں کھانے پہ ہی لگے رہتے ہیں۔ تو جہاں ان ساری بیماریوں کو اتنا مشکل ان کو ہینڈل کرنا، اگر ان کی غذائیں ٹھیک نہ کی جائیں، جہاں ان کو ہینڈل کرنا اور ان کا علاج کرنا وہ ناممکن نظر آتا ہے، وہاں ان کے اس کے اندر ایک یہ بھی پہلو موجود ہے کہ جو خوش آئند پہلو ہے، کہ اگر آپ کو اس سارے سسٹم کی، اس سارے میکانزم کی سمجھ آ جائے تو آپ مریض چاہے وہ ان چاروں مسائل میں مبتلا ہے، موٹا بھی ہے، بلڈ پریشر کا بھی مریض ہے، شوگر کا بھی مریض ہے، ساتھ اس کو ہارٹ کی بھی پرابلم ہے، تو آپ دعوے کے ساتھ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ان ساری چیزوں سے نجات دلا دوں گا۔ جہاں ایک طرف یہ بہت بڑا اور ناقابل حل مسئلہ ہے، اور اس سسٹم میں ابھی تک ہمارے ہارٹ اسپیشلسٹ لوگ اسی طرح ہی کر رہے ہیں، اور مریض اسی طرح ہی دھکے کھا رہے ہیں، اور بہت زیادہ مسائل میں مبتلا ہیں لوگ۔ تو جہاں اتنی ساری دوائیں کھانے کے باوجود، اتنا سارے ٹیسٹ کرنے کے باوجود، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود کوئی حل نہیں ہو رہا، کوئی سمٹم پیچھے نہیں آ رہی، لائف کوالٹی ذرہ برابر بہتر نہیں ہو رہی، وہاں آپ مریض کو دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے اوپر اعتماد کر لیں، یہ ساری چیزیں سمجھنے کے بعد آپ ہمارے اوپر اگر اعتماد کر لیں تو ہم انشاءاللہ تعالی ان تمام دواؤں سے اور ان تمام بیماریوں سے آپ کو نجات دلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ڈاکٹر ایٹکن باب نمبر 1 پیج نمبر 11 وہاں کہتے ہیں وزن میں کمی، توانائی میں اضافہ اور خوبصورت نظر آنا، اس کتاب میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے۔ اور یہ بڑی بیوٹی ہے جب اس ڈائٹ کو آپ سمجھ لیتے ہیں، یہ جو نیوٹریشن کے جو سارے مختلف کانسیپٹس ہیں میجر، ان کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں تو بڑی بیوٹی ہے ان کے اندر۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ وزن کم، صرف آپ وزن کم کر لیں گے۔ جب وزن کم ہوتا ہے تو لائف کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے، مطلب مریض ذہنی اور جسمانی طور پر پہلے سے ایکٹیو ہوتا ہے، اس کی ہر طرح سے پرفارمنس بہتر ہوتی ہے، اس کی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلے جو وہ جو کیلری کاؤنٹنگ والا سسٹم تھا، اس کے اندر خصوصاً وزن کم کرنے کے لیے اس کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ مریض کمزوری محسوس کرتا ہے، اور مریض کمزوری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر وقت تھکاوٹ کا شکار رہتا ہے اور بھوک کا شکار رہتا ہے، اور ذہنی اور جسمانی طور پر اس کی پرفارمنس جو ہے وہ بالکل خراب ہو جاتی ہے، نہ وہ کوئی زیادہ ذہنی کام کر سکتا ہے نہ جسمانی کام کر سکتا ہے۔ لیکن جب آپ اس غذائی نظام کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ اس کی غذا کم کرنے کے بجائے ٹھیک کرتے ہیں،
میں اکثر مریضوں کو کہتا ہوں کہ ہم آپ کی غذا کم نہیں کریں گے، ہم آپ کی غذا ٹھیک کریں گے، ہم اس جو چیزیں آپ کی غذا سے نکالیں گے اس کے متبادل آپ کو اور چیزیں دیں گے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تو اس نے مجھے کہا، وہ بھی ڈائبٹیز کا اور اس کا ہائپر ٹینشن کا پیشنٹ ہے، تو اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب میں نے اپنی غذا بہت کم کر دی ہوئی ہے، میں صبح بالکل تھوڑا سا ناشتہ کرتا ہوں اور ایک آدھ روٹی لے لیتا ہوں، پونی روٹی لے لیتا ہوں، اور پھر دوپہر کو کچھ پھل کھاتا ہوں، اور پھر جو ہے شام کو بھی تھوڑی سی روٹی لیتا ہوں۔ اور میرے پاس جب وہ آیا اس وقت تقریباً کو 11 بجے کا ٹائم تھا، اور اس وقت بھی اس کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو اب اگر وہ دوپہر کو تھوڑا سا پھل کھائے اور شام کو پھر تھوڑی سی روٹی کھائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقریباً 24 گھنٹے میں ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ بھوک کا شکار رہے گا۔ تو اگر لمبا عرصہ بھوک کا شکار رہے گا تو اس کو کمزوری ہوگی، ویکنس ہوگی، اور ویکنس کے ساتھ پھر بیماریاں اور غلبہ کرتی ہیں۔ ٹیمپریریلی شوگر لیول تھوڑا سا نیچے تو آ جائے گا، ظاہر ہے جب اس کی کاربوہائیڈریٹس کی انٹیک کی کم ہو جائے گی، تھوڑا سا شوگر لیول تو نیچے آئے گا، یعنی پہلے جہاں اس کی 350 یا 400 کے لگ بھگ رہتی تھی، وہ روٹی کم کرنے سے اس کی اس کی شوگر وہ 300 پہ آ جائے گی، 250 پہ آ جائے گی، لیکن پیچھے نہیں جائے گی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ تو بہت غلط ہے، غذا کو کم کرنا تو بہت غلط ہے۔ اگر آپ غذا کو اتنا کم کر دیں جس سے آپ کی باڈی کی انرجی کی ضرورت ہی پوری نہ ہو، اور آپ اپنے روز مرہ کے جو کام کاج ہیں وہی اچھی طرح نہ کر سکیں، تو آپ کی باڈی یہ ویکنس کب تک برداشت کرے گی؟ اور جب ویکنس لمبا عرصہ رہتی ہے تو پھر ساری بیماریاں جو اوپر سے قدرتی بیماریاں ہیں، جو مختلف طرح کے جو مسائل آتے ہیں، ان کے لیے بھی پھر انسان بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، ان سے متاثر ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت اس غذائی نظام کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ غذا کو کم کر دینا کوئی حل نہیں ہوتا۔ تو جس مریض کا آپ اس سارے نظام کو سمجھ کر علاج کریں گے، آپ اس کو بالکل واضح طور پر کہیں گے کہ ہم آپ کا وزن بھی کم کریں گے اور آپ کو بھوکا بھی نہیں رہنے دیں گے، وزن بھی کم کریں گے اور آپ کو بھوکا بھی نہیں رہنے دیں گے، آپ کو کمزوری بھی نہیں ہونے دیں گے، آپ پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے، آپ اپنا پیٹ بھر کر کھائیں گے، آپ پہلے سے زیادہ ذہنی اور جسمانی طور پر ایکٹیو ہو جائیں گے، اور آپ پہلے سے زیادہ فریش رہنے لگ جائیں گے۔ تو یہ نظام غذا کے اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ نہ صرف اس کے مسائل ٹھیک ہوتے ہیں بلکہ اس کی لائف کوالٹی بہتر ہوتی ہے۔ اور اصل جو مسئلہ ہے، اصل جو ٹارگٹ ہے، وہ مریض کی لائف کوالٹی بہتر کرنا ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی کوئی ایک آدھ سمٹم کسی دوا سے یا کسی غذا کے چھوٹے موٹے رد و بدل سے آپ اس کی کوئی ایک آدھ سمٹم کم کر لیں۔ ایک آدھ سمٹم کم کرنے سے کوئی حل نہیں ہو جاتا۔ آج ایک سمٹم ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کوئی مطلب ہے بہت ساری دوائیں دے کر مریض کی شوگر نیچے لے بھی آتے ہیں تو اس کا بلڈ پریشر نیچے نہیں جاتا، یا اس کے جو ہارٹ کے پرابلم ہیں وہ بہتر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ یا پھر اگر آپ کچھ دوائیں دے کر، خواہ ایلوپیتھی کی ہیں، خواہ ہومیوپیتھی کی ہیں، خواہ کمبینیشن ہے، خواہ مدر ٹنکچر ہیں، وہ دے کر اگر آپ اس کا کچھ بلڈ پریشر نیچے لے بھی آتے ہیں، لیکن اس کی لائف کوالٹی بہتر نہیں ہوتی، فزیکلی مینٹلی اس کی ہیلتھ امپروو نہیں ہوتی، تو یو آر ڈوئنگ نتھنگ۔ تو مسئلہ تو ہے کہ لائف کوالٹی کو آپ نے بہتر بنانا ہے۔ تو لائف کوالٹی تب ہی بہتر ہوتی ہے جب آپ اس ایفورزم کو 77 کو کی روشنی میں آپ پورے کا پورا جو غذائی نظام ہے ان کو آپ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جی آگے پیج نمبر 12 پہ کہتے ہیں کہ آپ کے موٹاپے کا باعث دراصل وہ جدید امریکن غذائیں ہیں جنہیں میں اکثر اوقات شکر سے لبریز دہشتوں، ہائی شوگر ہارز کے نام سے پکارتا ہوں۔ یہی وہ خوفناک راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے آپ روز مرہ کے مصائب میں گرتے چلے جاتے ہیں، سارا دن مضطرب اور تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں اور رات کو بے خوابی کی تکلیف سے گزرتے ہیں۔ آگے چل کر دل کے عوارض، ہائپر ٹینشن، ذیابیطس جیسی موذی بیماریاں آپ کی منتظر ہوتی ہیں اور کئی دوسری بیماریوں کے لیے راہ ہموار ہوتی ہے۔ تو یہ غذائیں، یہ جنک فوڈ جو اب بہت تیزی کے ساتھ ہمارے ہاں بھی پھیل رہے ہیں اور پھیل چکے ہیں، اور خصوصاً بڑے شہروں میں،
تو ان کا بہت ہی زیادہ رواج ہو چکا ہے۔ اب چھوٹے شہروں میں بھی یہ بیکری کلچر اتنا تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ مطلب ہے بہت تباہی ہے، بہت تباہی، آپ سوچ نہیں سکتے۔ مطلب صبح آپ جاتے ہیں بیکری، اگر انڈے وغیرہ بریڈ لینے کے لیے ناشتے کے لیے جاتے ہیں، بہت سے لوگ آپ دیکھیں کہ وہ ناشتے کے لیے بسکٹ کے شاپر بار بار کر لے جا رہے ہیں۔ یقین کریں، میں دیکھتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ ان کا بنے گا کیا؟ یہ بسکٹ ڈال دیں، یہ بسکٹ ڈال دیں، یہ ڈال دیں، یہ کیک ڈال دیں، اور کھائیں گے کس کے ساتھ؟ وہ گھر جا کے چائے بنائیں گے، دودھ اس کے اندر چینی بھی ڈالیں گے، دودھ پیو گا۔ انتہائی خطرناک قسم کے کاربز اور ابنڈنٹ مقدار میں، بھرپور قسم کی مقدار میں۔ تو یہ جب غذائیں یہ امریکہ سے چلتی چلتی پوری دنیا میں پھیلیں، انگلینڈ میں بھی اب بھی بے تحاشا ہیں، بے تحاشا ہیں اب بھی۔ جو لوگ وہاں رہ کر آتے ہیں، وہ سال دو سال میں ان کی حیات ہی، شکل ہی ان کی بدل جاتی ہے۔ یہاں سے اچھے خاصے جاتے ہیں، ایک سال وہاں رہ کے آتے ہیں، پھول پھول کر وہ گول گپے بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ غذائیں جو ہیں، یہ بنیادی طور پر یہ جو ماڈرن غذائیں ہیں، بیکری کلچر ہے اور بوتلیں ہیں اور جوسز ہیں، یہ ساری کی ساری یہ بنیادی طور پر ہائی شوگر ہاررز، یہ ان سارے مسائل کا اصل سبب ہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ جب بھوک بڑھتی ہے تو آدمی بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ بہت زیادہ کھانے کے باوجود وہ مضطرب رہتا ہے، مطلب تھکاوٹ کا شکار رہتا ہے، نیند اس کی خراب ہو جاتی ہے، بھوک اس کو بہت زیادہ لگتی ہے۔ اور جب آپ دیکھ لیں کہ ایک آدمی ہے، وہ تھکاوٹ کا شکار ہے، بھوک بڑی ہوئی ہے، کھاتا بہت زیادہ ہے، اور اس کی غذا وہ اس طرح کا جنک فوڈ ہے اور اس طرح کی جو بیڈ کارب ہائی کارب اس کی ڈائٹ ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ چل پڑا ہے، یہ گامزن ہے تیزی کے ساتھ وہ ڈائیابٹیز کے اور اس کے ہارٹ کی بیماریوں کی طرف، اور پھر آگے جا کر اس کا وہی حال ہوگا جو ہارٹ کے اور ڈائیابٹیز کے تمام مریضوں کا ہوتا ہے۔ تو اب آگے ایٹکن کہتے ہیں صفحہ نمبر 13 پہ، دو تصویریں عنوان سے ایک ہے پیراگراف، جس میں بہت ساری غذاؤں کا ذکر ہے، جس میں مرغ ہے، مچھلی ہے، مطلب مختلف پنیر کے اس کے کیک ہیں اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں۔ تو ایک طرف یہ راستہ ہے کہ وہ پہلے والا جو ڈاکٹر ابھی ہمارے ہاں بھی ہارٹ اسپیشلسٹ جو ہیں، وہ انتہائی محدود سی مقدار دیتے ہیں مریض کو غذا کی، جس میں انہوں نے ان کی چکنائی بھی بند کی ہوتی ہے، نٹس بھی بند کیے ہوتے ہیں، گوشت بھی بند کیا ہوا ہوتا ہے، اور سارا دن غذا سے زیادہ دوائیں مریض کھاتا ہے۔ ایک وہ راستہ ہے، اور دوسری طرف یہ راستہ ہے کہ اپنا پیٹ بھر کے کھائے، اس میں میٹ بھی کھائے۔ اس کے لیے اگر بہرحال یہ تو میں نے شروع میں کہا کہ ہم سب مریضوں کو میٹ تو نہیں دے سکتے، لیکن وہ پیٹ بھر کر کھائے، اور وہ کھائے ہیلدی غذائیں کھائے، ہیلدی غذائیں کھائے، پیٹ بھر کر کھائے۔ اس میں بہت زیادہ ورائٹی ہے، مطلب ہے آپ نے جس کو اگر آپ نے کیٹو ڈائٹ پہ یا اس کے ایٹکن ڈائٹ پہ رکھنا ہے، تو اس ڈائٹ کے اندر جو ہے وہ تو پھر بہت زیادہ ورائٹی ہے نا۔ جب ابتدائی اس کا وزن کم ہو جاتا ہے اور آپ کو جو اس کی کاربوہائیڈریٹس کی انتہائی محدود مقدار ہے اس سے مریض نکل جاتا ہے، تو پھر اس کے پاس مطلب ہے کھانے پینے کی اتنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ سیر ہو کر کھاتا ہے، اور اس کی جسم کی جو توانائی کی ضرورت ہے وہ بھی مکمل طور پر پوری رہتی ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے، وہ ہوٹل بھی انجوائے کر سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، دعوت میں جائے تو دعوت میں بھی اپنا پیٹ بھر کے چیزیں کھا سکتا ہے، اسے کوئی خاص روک ٹوک نہیں ہے۔ یہی ہے نا کہ بوتل نہیں پینی، ٹھیک ہے، بہت زیادہ جو شوگر والی چیزیں ہیں وہ نہیں کھانی ہیں، اور اس کے اندر تو ہے مطلب سلاد پیٹ بھر کر کھا سکتا ہے، مرغی کھا سکتا ہے، مچھلی کھا سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو انجوائے کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کو بھی انجوائے کر سکتا ہے۔ تو ایک یہ راستہ ہے، تو یہ آپ مریض کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس دو راستے ہیں، ایک تو ہے کہ آپ ان دواؤں پر اور ان کی پرہیزوں پر چلے رہیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ ہمارے بتائے ہوئے راستے کے اوپر شروع میں
اب تو نیٹ کے اوپر یہ تھوڑا سا عام ہو گیا اور کچھ لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ جب میں نے آج سے 10 15 سال پہلے اس کے اوپر کام شروع کیا تو بہت دقت ہوئی، وہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ آپ کیا کر، آپ ہمیں مارنے تو نہیں لگے؟ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، وہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں بند کریں، آپ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہی آپ نے کھانی ہے، آپ نے اور کچھ کھانا ہی نہیں ہے، آپ نے اور کچھ کھانا ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت مریضوں کو قائل کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ ایک ہفتہ 10 دن کر کے دیکھیں تو صحیح کہ آپ کی صحت پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر دو راستے ہیں، دو تصویریں جو ایٹکن نے آپ کو دکھائی ہیں، اس کے بعد دو راستے ہیں کہ ایک وہ راستہ ہے کہ یا تو ساری زندگی وہ دوائیں کھاتے رہیں اور انتہائی جو ہے وہ بے چارگی کی زندگی گزاریں اور دوائیں بھی کھاتے رہیں اور غذا بھی انتہائی ڈر ڈر کر اور تھوڑی سی کھائیں، یا پھر اپنا ساری دوائیں بھی آپ کی چھوٹ جائیں اور آپ پیٹ بھر کر کھائیں اور اپنا غذاؤں کو بھی انجوائے کریں اور اپنی لائف کو بھی انجوائے کریں اور اپنی صحت کو بھی انجوائے کریں۔ یہ دوسرا راستہ ہے۔ اس کے بعد آگے پیج نمبر 14 پہ ڈاکٹر ایٹکن کہتے ہیں میرے خیال میں ایک صحت مند کھانا وہ ہے جو خوش ذائقہ، لذیذ اور پرتکلف ہو۔ ظاہر ہے جس غذا کے اوپر ہم نے مریض کو لمبا عرصہ رکھنا ہے، چاہے وہ ایٹکن ہو چاہے کوئی اور ہو جو ہم بعد میں دوسرے ڈائٹ پلان پڑھیں گے، چاہے وہ کوئی ہو، تو اس میں ایسا تو ہونا چاہیے کہ جو مریض کھا تو سکتا ہو اور اس کے اوپر اتنی ورائٹی بھی ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر مریض کو اگر 2 4 6 مہینے رکھنا پڑے تو وہ رہ سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہے اس طرح تو مریض بھاگ جائیں گے، سوائے ان کے کہ جو بہت ہی آپ کے تابع دار قسم کے مریض ہوں اور جو کہیں کہ جیسے بھی آپ ان کو الٹا لٹکا دیں انہوں نے لٹک جانا ہے۔ لیکن عام طور پر جو مریض ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں رہ سکتے۔ اور پھر مریض کی اپنے ایک دل کی جو ہوتی ہے کیفیت ہوتی ہے کہ سارے لوگ یہ چیزیں کھا رہے ہیں میں نہیں کھا رہا ہوں، اور پھر اوپر سے جو سوسائٹی ہے وہ بھی دباؤ ڈالتی ہے۔ سوسائٹی کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، مطلب ہے جو لوگ صحیح کھانے پینے کی طرف آتے ہیں، ایک آدمی ہے، اب دوستوں میں بیٹھ کر رشتہ داروں میں بیٹھ کر اگر آپ ہر دفعہ ہی بوتل کو منع کریں گے، آپ چینی والی چیزوں کو منع کریں گے تو لوگ پریشان تو ہوں گے کہ بھئی یہ اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ کچھ کھاتا پیتا ہی نہیں ہے، یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ جو صحت مند غذا ہے، وہ جس غذاؤں کے اوپر مریض کو ہم نے رکھنا ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جن کے اندر ورائٹی ہو اور وہ خوش ذائقہ بھی ہوں اور ان کا وہ مریض پیٹ بھر کر کھا بھی سکے۔ اس کے بعد آگے ایک اور لائن ہے، اگر آپ ورزش بھی کرتے رہے ہیں تو آپ کے مسلز تنے ہوئے اور ٹھوس نظر آ رہے ہوں گے۔ یعنی جب بھی آپ مریض کو کسی ڈائٹ پر رکھتے ہیں، کسی بھی ڈائٹ پلان کے ذریعے آپ مریض کا وزن کم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ان کی ایکسرسائز ضرور کوئی ریکمینڈ کریں جو اس مریض کی کیفیت کے، اس کی طبیعت کے مطابق ہو۔ اور یہاں میں آپ کو کہوں گا کہ ایکسرسائز کے حوالے سے بھی جو انڈیویجولائزیشن کا اصول ہے وہ اپلائی ہوتا ہے مریض کی طبیعت کے مطابق، اس کی جو اس کی کیفیت ہے اس وقت کی، اس کے مطابق۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک مریض وہ 5 منٹ بھی نہیں چل سکتا تو آپ اس کو کہیں جی آپ نے گھنٹہ روز واک کرنا ہے تب آپ کا جو ہے وہ شوگر اور آپ کی یہ چیزیں ٹھیک ہوگی، نہیں، بس آپ اس کو 1 گھنٹہ واک کرنے کے قابل پہلے بنائیں تو صحیح نا۔ اس لیے میں نے یہ شوگر کے مریضوں کو دیکھا ہے، ڈاکٹر ان کو کہہ دیتے ہیں جی واک کریں، اب اس بیچارے کی شوگر کنٹرول ہے نہیں، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے وہ مسلسل تھکاوٹ کا شکار ہے، اس سے اپنے روز مرہ کے جو معمولات ہیں، اگر خاتون ہے اس سے گھر کے کام تو ہو نہیں رہے، تو وہ باہر جا کے واک گھنٹہ کیسے کر لے بھائی؟ تو اس لیے یہاں بھی انڈیویجولائزیشن کا اصول اپلائی ہوگا، لیکن جن لوگوں کا بالخصوص آپ وزن کا علاج کریں گے، چاہے آپ ایٹکن سے کریں گے یا کسی دوسرے غذائی منصوبے سے کریں گے، آپ کو ان کو ایکسرسائز ضرور کرانی پڑے گی۔ جب میں نے شروع میں یہ غذائی نظام سٹڈی کیے اور میں نے لوگوں کا موٹاپے کا علاج شروع کیا تو کچھ مریضوں میں مجھے بہت عجیب و غریب سے مسائل پیش آئے، یعنی بہت تیزی کے ساتھ وزن کم ہوا اور اس کے ساتھ ان کا جسم لٹک گیا۔
لٹک گیا، اور پھر ایک خاتون تھی، اس کا جو پیٹ تھا وہ تو بالکل اس طرح تھیلے کی طرح لٹک گیا، جیسے جسم الگ گیا اور اس کے ساتھ کوئی کپڑے کا یا کسی تھیلا ایک لٹکا ہوا ہے، اس طرح اس کا پیٹ جو ہے وہ لٹک گیا۔ تو اس کے لیے ہم بہت پریشان تھے کہ اس کا کیا حل کریں۔ میں نے بہت ساری اسٹڈیز کی، انٹرنیٹ سے بہت ساری چیزیں دیکھی، کپنگ تھراپی دیکھی، اور ہمارے استاد محترم ڈاکٹر چودھری احمد حسن صاحب ہیں، انہوں نے ملائیشیا سے کوئی بہت بڑا مساج کی کچھ مشینیں منگوائیں، کافی 5-7 لاکھ روپے ان کے اوپر خرچ کریے، لیکن ہمیں ان کا کوئی بینیفٹ نہیں ہو سکا۔ وہ کپنگ تھراپی بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ زیادہ وہ نہیں ہے، ایک تو اس کا بندہ پورا ایکسپرٹ ہو، پھر ہمارے ہاں جو ہے جو سوشل ہمارے یا ریلیجیس جو مسائل ہیں، وہ ہر کوئی کپنگ تھراپی کر بھی نہیں سکتا، کروا بھی نہیں سکتا، اور اس کی پوری ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے ہمارے ہاں۔ تو وہ بڑے مسائل تھے کہ لوگوں کا وزن تو کم ہو جاتا تھا ہمارے علاج سے، ڈائٹ کے ذریعے اور ہمارے ان طریقوں سے، میتھڈ سے، لیکن ان کا جسم جو ہے وہ پہلے سے بھی بے ڈھنگا ہو جاتا تھا، بدصورت ہو جاتا تھا۔ تو اس کے لیے پھر ہم نے اسٹڈی کی، میں نے ڈاکٹر رابر مرفی کی کتاب میں جو اس کی وہ کیس انالیسز والی ہے، اس میں میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ ہومیوپیتھی کے ساتھ جو ہے وہ یوگا بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ یوگا بہت بہترین، ڈائٹ اور یوگا یہ دو چیزیں ہیں جو ہومیوپیتھک میڈیسن کے ساتھ، ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے ساتھ بہترین ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں۔ تو پھر ہم ایکسرسائز کی طرف آئے، اور پھر ہم نے یوگا کو اسٹڈی کیا، اور پھر ہم نے اپنے شہر میں تو اس کا باقاعدہ جم بھی بنائے رکھا، کچھ تھوڑی بہت میں خود بھی جتنی ہو سکے وہ کر لیتا ہوں، اور مصروفیات کی وجہ سے ریگولر نہیں کر پاتا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا آپ وزن کم کریں گے ان کو آپ ایکسرسائز ضرور ریکمینڈ کریں گے، تاکہ ان کا جسم دوبارہ شیپ میں آ جائے، ورنہ ان کا جسم وزن تو کم آپ کر لیں گے، ان کا جسم ڈی شیپ ہو جائے گا، پیٹ لٹک جائے گا، اور جسم پہلے سے بھی بے ڈھنگا نظر آنے لگے گا۔ اس کے بعد آگے پیج نمبر 15 پہ ڈاکٹر ایٹکن کہتے ہیں کہ اگر ہم جسم کو ابتدائی مراحل میں اسے استعمال کرنے پر مجبور کر دیں تو ہم اپنے وزن میں کمی کر سکتے ہیں، اور وزن میں اس کمی کو برقرار بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ صرف تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب ہمارے جسم کو بہت کم کاربوہائیڈریٹس میسر ہوں، جو کہ ہمارے جسم میں ابتدائی ایندھن کا کام دیتے ہیں۔ تو ایٹکن کام کیسے کرتا ہے؟ ایٹکن جی تھیری ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے کتاب تو پڑھی ہے، لیکن میں اس نقطے کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یعنی ہماری باڈی جو ہے وہ فیول لیتی ہے، انرجی لیتی ہے کاربوہائیڈریٹ سے ڈائریکٹ۔ تو جب آپ کاربوہائیڈریٹس انتہائی محدود مقدار میں کر دیتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کے کارب ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ جا کر تیزی کے ساتھ خون میں شامل نہیں ہوتے، جو انہوں نے گرین ویجیٹیبلز رکھی ہیں ان کا تھوڑا سا حصہ ایٹکن ڈائٹ چارٹ کے اندر، تو انتہائی محدود جب آپ کارب کر دیتے ہیں تو اس وقت باڈی کو انرجی کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو کیا کرتی ہے باڈی؟ باڈی اس کے اندر جو اپنے ڈپازٹس ہوتے ہیں فیٹ کے، ان کو بطور انرجی استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بیسک تھیوری ہے ایٹکن کی۔ تو باڈی اپنی فیٹ کو ایک قدرتی طریقے سے خود بخود ختم کرتی ہے۔ آپ کو فیٹ کو پگھلانے والی، فیٹ کو کم کرنے والی دوائیں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جب باڈی خود بخود نیچرل وے سے چربی کو ختم کرتی ہے تو پھر اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور باڈی بھی آپ کی جو ہے وہ چست رہتی ہے، چونکہ انرجی بھی مل رہی ہوتی ہے باڈی کو، اور جو پہلے والا سسٹم تھا وہ انرجی کم کر دیتے تھے، یعنی باڈی کو انرجی کی جو سپلائی تھی وہی کم ہو جاتی تھی۔ بھوکے رہنے سے اور انرجی نہ ملنے سے فیٹ اس کی کم ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں ساتھ پہلے مسلز کم ہوتے ہیں، پہلے مسلز بھی کم ہوتے ہیں، یعنی مجموعی طور پر وزن کم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مسلز بھی کم ہوتے ہیں،
لیکن اس کے اندر جو ایٹکن کے اندر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ مسلز آپ کے برقرار رہتے ہیں، اور آپ کی صرف اور صرف فیٹ جو ہے وہ ختم ہونی شروع ہوتی ہے، چونکہ یہ نیچرل وے سے ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ ان نیچرل وے سے ہو رہا ہوتا ہے، جیسے آپ فاقے کے اندر یا قحط کے اندر بھوک سے پوری کی پوری باڈی متاثر ہوتی ہے، لیکن یہاں پوری باڈی اس کمزوری کا شکار نہیں ہوتی، بلکہ دوسری طرف سے باڈی کو انرجی کی سپلائی ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ سپلائی بھی ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہوتی ہے؟ وہ باڈی کے اپنے فیٹ ڈپازٹ سے ہی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس طرح انرجی کی ضرورت پوری کرتے ہوئے آپ کا غیر ضروری جو وزن ہے اور غیر ضروری چربی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ ایٹکن غذائی فہم ان لوگوں کی زندگیوں پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے جن کو ذیابیطس، دل کی بیماریوں اور ہائپر ٹینشن کے خطرات کا سامنا ہو۔ یہ نظام ان ہضام کے مسائل، مخصوص الرجیوں، مزمن دردوں، دفاعی نظام کی کمزوریوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جو ان غذاؤں کی وجہ سے آگے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ میٹھا کھانے سے جو پیٹ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور مخصوص قسم کی الرجیاں، بعض اوقات سکین الرجیز ہوتی ہیں، انفیکشنز ہوتی ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور مزمن دردوں کو، اور پھر یہ شوگر ڈیٹیکٹ ہونے سے پہلے ہی مریض کے اندر دردیں شروع ہو جاتی ہیں، جسم تھکا تھکا رہتا ہے، پیشاب بھی بعض اوقات زیادہ آتا ہے، اور بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، سمٹمز آ رہی ہوتی ہیں، باڈی کے اندر دردیں بھی ہوتی ہیں، رات کو ٹانگوں میں بے چینی بھی ہوتی ہے، اور لیکن آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں اس مریض کا تو شوگر نہیں آتی۔ اور یہاں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جو تمام ایلوپیتھک ڈاکٹر بھی کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ ایٹکن کتاب نہیں پڑھی ہوئی یا اس میٹابولک سسٹم کو پوری طرح سمجھا نہیں ہوا، وہ یہاں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جب یہ سارے کا سارا پیٹرن مریض کے اندر موجود ہوتا ہے، جو خرابی ہے وہ یوں سمجھیں کہ اس کا درخت جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے، ابھی صرف اس کے اوپر پھل نہیں لگے ہیں۔ پھل جو ہیں اس درخت کے وہ ہیں جو ٹیسٹ میں آتے ہیں کہ ٹیسٹ میں شوگر ہے، پورے کا پورا درخت اندر پیدا ہو چکا ہے، بن چکا ہے، یعنی اس کا میٹابولیزم مریض کا سارا برباد ہو چکا ہے، لیکن ابھی ٹیسٹ میں شوگر نہیں آتی، تو وہ دردیں جو ہیں مریض کی وہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہوتی ہیں، حتیٰ کہ کمزوری بھی ٹھیک ہوتی ہے، اور پھر ان کمزوریوں کے ساتھ جو دیگر آگے جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ان سے بھی مریض جب اس کے اوپر آپ شفٹ کرتے ہیں تو وہ ان سارے کے سارے مسائل سے بچ جاتا ہے۔ یعنی چار چیزیں جو ہیں ان کو تو یہ جو غذائی نظام ہے یہ ڈائریکٹ ڈیل کرتے ہیں: موٹاپا، ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن اور دل کے امراض، یہ تو اس سے ڈائریکٹ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جو ان کے ذیلی جو ان کے ہیں علامات ہیں یا جو ان کے اثرات ہیں وہ بھی ان کے ٹھیک ہوتے ہیں، دردیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، کمزوری ٹھیک ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ان غذاؤں کی وجہ سے اگر کوئی اور مختلف قسم کی تکالیف پیدا ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو آج ہم نے پیج نمبر 15 تک جو پوائنٹس ہیں ان کو ہم نے اسٹڈی کر لیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم اسی طرح بتدریج آگے پڑھتے چلے جائیں گے اور ان چیزوں کو سمجھتے چلے جائیں گے۔ نیکسٹ ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور ان جو آڈیوز میں جو پوائنٹس بتائے گئے ہیں ان کے اوپر اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ ضرور بھیجیں تاکہ ہم اس کے اوپر ایک پروڈکٹیو قسم کی ڈسکشن کر سکیں اور ان چیزوں کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ صرف اپریشیٹنگ میسیجز جو ہیں ان کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔